اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعاؤں. تمام مومنین کو یا علی بدت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس میں بلا شبہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے ہیں. نواسب کی طرف سے عقائد اہل سنت والجماعت کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں ہمیں تدریجاً ان کا بھی جواب دینا ہے، اور ضمناً کچھ بہت بڑی چیزیں، کچھ ایسے حقائق، اسماء اور رجال پر مبنی کچھ دلائل جنہیں غلط طریقے سے پیش کیا گیا، ہمیں ان کا محاسبہ بھی کرنا ہے. تو بغیر وقت ضائع کیے مفتی راشد ناصبی کی ویڈیو کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، جس نے مکر و دجل و فریب کے ساتھ ایک اہل سنت عالم قاری ظہور احمد فیضی کے اوپر عجیب و غریب قسم کی جرح کرنے کی کوشش کی ہے. ویڈیوز کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی ہم وضاحت کر دیں کہ نہ تو میں قاری ظہور احمد فیضی صاحب کا مقلد ہوں اور نہ میں ان کا کوئی وکیل ہوں. میرا بھی ان سے اختلاف ہے، وہ اہل سنت ہے، میں شیعہ ہوں. وہ جن کو برحق مانتے ہیں ہم ان کی خلافت کو باطل تصور کرتے ہیں، اور صرف تصور نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس درجنوں دلائل بھی ہیں. تو حتی بعد از اختلاف ان کی عزت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بندہ امیر المومنین پر لگائی گئی تہمتوں کو رد کرتا ہے، اور مولا علی کے دشمنوں کو ایکسپوز کیا انہوں نے. بس اس سے بڑھ کر ان کی کوئی ایز سچ ایکٹیویٹی نہیں، نہ انہوں نے عزاداری کو کبھی پروموٹ کیا، نہ کوئی ایسی بات. ہمارے نزدیک تو اصلاً وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ماتم حسین میں نہ آئے. خیر، تو قاری ظہور احمد فیضی ہوں یا پھر کوئی بھی ہو، مجھے شیعہ سنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے محبت آل محمد سے. خیر، اب ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیوز کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں انہوں نے بیچارے وہ مظلوم انسان پہ کیا عجیب و غریب تہمتیں لگانے کی کوشش کی ہے. پھر آج جو انشاءاللہ ان کی درگت بنے گی، دوبارہ پھر ضرورت نہیں ہوگی. قاری ظہور فیضی صاحب نے اپنی کتاب میں شیعہ رافضیوں اور غالی جو رافضی شیعہ راوی ہیں، ان راویوں کی روایتیں ذکر کر کے حضور کے صحابہ پہ طعن کیا ہے. ابو بکر عمر کے بارے میں لکھا کہ وہ شکست سے خوردہ کے واپس آئے، اور اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ کے بارے میں دلالت گمراہی کے کہ وہ گمراہ شخص تھے، بدعتی تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، ظالم تھے، باغی تھے، حاسد تھے. یہ سارے لفظ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. جو مطالبہ کریں گے انشاءاللہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا. سبحان اللہ. یہ تہذیب و تہذیب ہے، جلد اس کی 3 ہے. امام ابن جسکلانی تہذیب و تہذیب کی صفحہ 528 ہے. عباد بن یعقوب الرواجنی الاسدی ابو سعید الکوفی، سیر العلام نبلا دی جلد بھی کٹو جی. سیر العلام نبلا میں بعد ترجمہ لکھا ہے. سیر العلام نبلا کتابیں باقی کر لو، باہر لکھا ہوا والا یہ کہ تو ہو گئے لو اینا بیچ دیکھو. اچھا جی، وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ جو کیا تھا، انہو یشتم السلفہ، یہ سلف صالحین کو گندی گالیاں نکالتا تھا. آگے آ جائیں. اور ابن عدی نے کہا کہ واباد فیہ غلوٌ فی التشیع، شیعت میں غلو کرتا تھا، یعنی جو شیعہ کا عقیدہ تھا اس کو بیان کرنے میں بڑا دبنگ ہو کے بیان کرتا تھا. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. آپ مجھے کہیں صحابی نہیں ہے؟ معاویہ صحابی نہیں ہے نہیں، معاویہ صحابی نہیں ہے. آپ نہیں بولنا بچانے کی ضمانت نہیں، معاویہ صحابی نہیں ہے. مجھے بتائیں صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا مسئلہ ہے؟ بچنے کی ضمانت ہے. مجھے بتائیں. ہونا گناہ سے بچنے کی ضمانت ہے، صحابیت گناہ سے بچنے کی ضمانت. اچھا، صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ امساک اما شجرا، الامساک اما شجرا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. الصحابہ کلهم عدول، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اس پر میں اجماع اہل سنت کے حوالے پیش کر سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام اہل سنت کے امام حمزہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضیہ کی 28ویں جلد ہے. 28ویں جلد کے صفحہ 420 پہ لکھتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء، مرجع العرفاء، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے. جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں. سبحان اللہ. جی عزیزان گرامی قدر، تو آپ نے نو ڈاؤٹ دیکھ لی ہے مفتی راشد صاحب کی ویڈیو. مولوی راشد صاحب دیکھیں، اپنے مسلک کا دفاع کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے،
اس پہ کسی قسم کا کوئی کلام و شبہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دجل و مکر و فریب پر مبنی بیانات دینا، اس کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ خیر، سب سے پہلے جو ان حضرات نے ایک یو کین سے بہت بڑا پولیٹیکل گیم اہل سنت بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو مشاجرات صحابہ ہیں ان کے اندر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سکوت لسان کرنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ ان کے اکابر علماء میں سے ایک مولانا فقیر محمد جہلمی کی کتاب حدائق حنفیہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ اس بارے میں یہاں پر کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 139 پر واضح لکھتے ہیں، علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات اور منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے کہ باوجود افضلیت و اکملیت کے کیسے کیسے امور ان میں ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں۔ الحمدللہ وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مشاجرات کو دیکھیں تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو، اس لیے نہیں کہ ان کو پکڑ کے آپ ہوا بنا دیں اور فتنہ کھڑا کر دیں، عبرت کے لیے، تاکہ ان سے جو امور صادر ہوئے ہیں آپ سے نہ ہوں، امیر المومنین کے خلاف، مولا علی کے خلاف جتھا بنا کے، پارٹی بنا کے آگے خروج کرنے کے۔ خیر، دوسری بات، یہ افضلیت و اکملیت امیر المومنین پر جس طرح تان کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، ویسے تو تفصیل حیدر کرار پر ہمارے پاس درجنوں دلائل ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اجماع اہل سنت کے حوالے ایک غیر ہے میں پیش کروں گا۔ اجماع اہل سنت ان کے نزدیک کیا ہے جی؟ احمد رضا خان صاحب کی باتیں۔ یہ کون سا اجماع اہل سنت ہے احمد رضا صاحب کا جس سے نہ بریلوی اتفاق نہ دیوبندی اتفاق کرتے ہیں نہ وہابی؟ کیا دیوبند اور اہل الحدیث اہل سنت کا حصہ نہیں ہے؟ وہ تو آپ کو اہل سنت نہیں مانتے۔ چلیں آئیں، تیری میری چھوڑیں، احمد رضا کو بھی پیچھے رکھیں، اعلیٰ حضرت کی باتیں، کیا حضرت عمر کے اوپر تو فوقیت نہ دیں انہیں؟ یہ میرے پاس ابن حجر مکی جو اپنے زمانے میں امام کعبہ تھے، ان کی کتاب ہے جو مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی، الصواعق المحرقہ۔ آئیں ہم شرف و افضلیت کا جو معیار حضرت عمر نے طے کیا تھا اس کے تحت بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر قاری ظہور سے پہلے آپ حضرت عمر کو پکڑیں، اور اس سے بھی پہلے ابن حجر مکی کو، صفحہ 252۔ یہاں پہ انہوں نے حضرت عمر کا واضح دو ٹوک الفاظ میں فرمان لکھا ہے، کہتے ہیں جی وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ الشَّرَفُ إِلَّا بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ صلوات اللہ علیہ۔ کوئی بھی شرف و فضیلت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا جب تک وہ مولا علی کی ولایت پر ایمان نہ لے آئے۔ شرافت اور شرف و افضلیت ہے ہی نہیں ما سوائے ولایت امیر المومنین کے، الا بولایت علی صلوات اللہ علیہ۔ یہ ہے حضرت عمر کا اصول، اور کتاب بھی ماشاءاللہ سے وہ جو مذہب شیعہ کی مخالفت میں لکھی گئی ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل ہم کیا دیں؟ باتیں سن لے بس یار۔ خیر عزیزان، دوسری بات، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب یہ جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، شرح خصائص علی۔ مولوی صاحب پہلے تو میں آپ سے کہوں گا ذرا تصحیح کیجیے گا، روایتیں نہیں روایتیں، شرح خصائص علی نہیں، شرح خصائص علی، ذرا تصحیح کر لیں۔ ماشاءاللہ یہ مفتی ہیں، یہ اہل سنت حضرات ذرا غور سے سنیں، یہ مفتی ہیں جنہیں اوپر سے دیکھ کے کتاب کا نام پڑھنا نہیں آ رہا، یہ مفتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، اس کتاب سے قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے جو عبارت پیش کی تھی اس میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان وہ جنگوں کے دن بھاگ آئے تھے، تو اس میں کس کا اختلاف ہے؟ بھاگے تھے، بالکل بھاگ کے آگے تھے، نہیں ہوا ان سے فتح۔ اور امیر المومنین کو سپہ سالاری جنگ دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ بھاگ آئے تھے، اس لیے رسول اللہ نے سالار بدلا تھا، فوج نہیں بدلی، فوج وہیں تھی، کیونکہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ جنگوں کے کیا معاملات ہوتے تھے، کس طرح جنگیں ہوتی تھیں، اس میں لشکر کی تقسیم بندی کس طرح ہوتی تھی، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، یہ تین الگ الگ پورشن تیار ہو گئے، ہر ایک پورشن کا ایک الگ علم بردار تھا۔ تو امیر المومنین کو سالاری دینا اس بات کی سب سے بین دلیل ہے کہ وہ بھاگ آئے تھے، الحمدللہ۔ خیر، اس میں یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب شرح خصائص علی میں صلوات اللہ علیہ، انہوں نے جو ایک روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں حضرت نے بہت زیادہ سخت رویے سے اور سخت الفاظ سے تنقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جناب عباد بن یعقوب کی ایک روایت ہے، اس پہ حضرت اب تنقید کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، اور انہوں نے حوالہ آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا ہے کس کا پیش کیا جی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کا، اور اتنے دجل و مکر و فریب سے کام لیا اس حوالے کے اندر کہ الحفیظ و اللمان۔ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ بھائی
مطبوعہ بیروت لبنان تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث میرے پاس موجود ہے، حافظ اسقلانی کی، اس کی یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378، اور یہاں پہ جناب عباد بن یعقوب ابو سعید کوفی جب ان کا ذکر کیا ہے یہاں پہ ابن حجر اسقلانی نے، سب سے پہلی بات ان سے روایات کون لے رہا ہے؟ ٹاپ لیول پہ نام ہے امام بخاری کا، یہ راوی بخاری کا ہے، مفتی راشد صاحب یہ راوی صحیح بخاری کا ہے۔ اب بخاری کے رجال بھی آپ کے نزدیک مختلف فی ہیں تو پھر سبحان اللہ۔ اور نیچے امام حاکم کا، ابن خزیمہ دونوں کا قول لکھا کہ یہ ثقہ ہے۔ پھر وقال ابو حاتم شیخ ثقۃ، حافظ ابو حاتم الرازی ان کا قول نقل کیا کہ یہ ثقہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، یشتم عثمان پتہ نہیں کیا کیا، یہ حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا، سلف صالحین کو دیتے تھے، ٹھیک ہے، غلو فی التشیع ساری عبارتیں موجود ہیں، لیکن ثقہ راوی ہے۔ مولوی صاحب آپ نے یہ عبارتیں کیوں چھوڑ دیں کہ یہ بخاری کا راوی ہے؟ امام حاکم، امام ابن خزیمہ، امام ابو حاتم راضی سارے اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی جرح مبہم بھی نہیں ہے آپ کی، جرح مفسر ہونا تو کجا۔ عجیب خیانتوں کا یہاں پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ عزیزان یہ جو آپ نے سب دیکھا کہ کتنی خدا کی قسم خیانت کر رہے ہیں، اور بھائی ٹھیک ہے، وی ایکسیپٹڈ دیٹ ہی واز اے شیعہ نریٹر، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ شیعہ راوی تھا، لیکن علماء و ائمہ محدثین اہل سنت نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، تو شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک دلیل اور پیش کر دوں، یہ میرے پاس موجود ہے جی، فتاوی رضویہ اعلی حضرت فاضل بریلوی، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 303، اور یہاں پر احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا اصول بیان کر رہے ہیں جی؟ متشیع و صاحب افراد ہونا تو اصلاً موجب ضعف نہیں، اگر کوئی راوی شیعہ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی بیان کرتا روایت ضعیف ہے یا وہ راوی ضعیف ہے۔ صحیحین دیکھیے ان کے روات میں کتنے متشیع موجود ہیں، صحیحین دیکھیے ان یعنی بخاری و مسلم میں احمد رضا کہہ رہے ہیں ان کے روات میں کتنے شیعہ موجود ہیں۔ تو شیعہ ہونا نہ جرح تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، بالکل نہیں، امپاسبل۔ عزیزان میں کہتا ہوں یہ احمد رضا خان اعلی حضرت کرتے رہتے ہیں، کیا آپ نے فتاوی رضویہ غور سے نہیں پڑھا؟ اس کی جلد نمبر 5 میں یہ پڑھ کے دیکھ لیں، احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ شیعہ ہونا موجب ضعف نہیں، بخاری و مسلم میں شیعہ روات موجود ہیں۔ اس پر ایک اور دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں، بریلوی مسلک میں مجدد اہل سنت عاشق رسول مولانا محمد شفیع کاڑوی، ان کی یہ کتاب امام پاک اور یزید جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، یزید پلید، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی، اور اس میں اچھا خاصا یزید کا کڑاکا نکالا انہوں نے، معاویہ کا بھی۔ صفحہ نمبر 218 پر انہوں نے یہاں پہ چیپٹر کا رکھا ہے جی، ذرا غور کیجئے گا، بخاری شریف کے شیعہ رافضی راوی، اور حوالہ امام اسقلانی کا دیا تقریب التہذیب کا، اور انہوں نے بخاری کے رافضی اور شیعہ روات میں تقریباً 16 روات کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے فارغ ہیں، ان سب کی روایات مردود ہیں۔ عزیزان ایک اور دلیل، یہ گولڑا شریف میں جنہیں آلموسٹ پیرانے پیر مانا جاتا ہے، نصیر الدین گولڑوی صاحب، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال، گولڑا شریف کے پیر صاحب، وہ اپنی اس کتاب میں پیج نمبر غالباً 289 پر کیا یہاں چیپٹر لے کر آئے ہیں؟ صحیح بخاری کے شیعہ روات، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے شیعہ روات۔ مفتی راشد صاحب یار شرم کرنی چاہیے آپ کو، کس قدر خیانت سے، دجل و مکر و فریب سے آپ کام لے رہے ہیں عزیزان۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ لوگ ان جیسوں کو مفتی اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے کے انہیں نوازتے پھر رہے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، مناظرہ کیا، قاری ظہور کو رافضی ثابت کر دیا۔ اگر معاملہ شیعت کی تہمت لگ جانے پر خروج از اہل سنت کا ہے تو یہ تہمت آپ کے اعلیٰ حضرت پر بھی لگی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے ناصبی عبدالشکور مرزا پوری کی ارتداد شیعہ، جو اس نے کتاب ہمارے رد پر لکھی تھی، یہ لکھنؤ انڈیا سے چھپی ہے۔ اس کا بالکل فرنٹ جب آپ ٹائٹل ہی دیکھتے ہیں، ٹائٹل کے اندر کیا ہے کہ جی شیعہ اپنے قائد فاصلہ کے لحاظ سے بھی اور اپنے معصوم آئمہ کے اور آگے جو بھی، اور اپنے مقبول و مسلم بزرگ مولوی احمد رضا خان صاحب کے
متفقہ فتووں کی روح سے بھی قطعاً کافر و مرتد ہیں. یہ خود ہوگا کافر و مرتد جو ہمیں کہہ رہا ہے. خیر, اعلیٰ حضرت کو کیا کہا؟ شیعوں کا بزرگ. آپ کے اعلیٰ حضرت پر بھی رفض کا فتویٰ لگا ہوا ہے. اب سنبھالیں, احمد رضا خان صاحب بھی فارغ ہیں پھر تو. بالکل کلیئر کٹ عزیزان آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. عزیزان کچھ اور وضاحتیں ابھی مزید ہم ان دس کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو مولوی صاحب کے سوال تھے. عزیزان اب سب سے بڑا پوائنٹ, اگر شیعہ لفظ ساتھ لگنے کی وجہ سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے معاذ اللہ, تو یہ بہت بڑا ایک حملہ کر رہے ہیں خود صحابہ پہ. آج ہم بتاتے ہیں کہ صحابہ کا اصلی گستاخ کون ہے اور موجب لعن کون ہے. ہم بتاتے ہیں, ہمارے سے پوچھیں. یہ آپ کے امام ذہبی کی میرے پاس کتاب موجود ہے, جلد نمبر 5, سیر اعلام النبلاء. آئیں ہم سے پوچھیں شیعہ کون ہے, لیکن کتابیں آپ کی ائمہ کی. سیر اعلام میں حافظ ذہبی نے جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 280 پر رقم نمبر 97 پہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اور ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ ابی طفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الشیعی, اور واضح انہوں نے صحابی رسول بھی لکھا. کیا لکھ رہے ہیں؟ شیعی, کان من شیعت امام علی صلوات اللہ علیہ. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے صحابی بھی لکھا ہے, مولا علی کا شیعہ بھی لکھا ہے. اگر شیعہ ہونا جرا ہے تو آپ کے ہاں تو صحابہ بھی شیعہ ہیں. اللہ اکبر. آپ کے امام ذہبی لکھ رہے ہیں, یہ کسی چھوٹے موٹے مولوی یا بچے کی بات نہیں کر رہا میں, حافظ ذہبی آپ کے امام. اللہ اکبر. عزیزان میں تو کہتا ہوں بات ہی ختم ہو گئی ہے یار, جب صحابہ شیعہ اور ان کے اپنے اعلیٰ حضرت پہ شیعت کا فتویٰ لگا, اور درجنوں ایسی عبارتیں ہیں گزشتہ دور کے جو متقدم ائمہ احمد بن حنبل پہ, امام شافعی پہ, ابو حنیفہ پہ, بہت سارے اکابرین پہ شیعت کا فتویٰ لگا ہے. تو کس کس کو اب کس کس پہ جرا کریں گے؟ شیعہ ہونا جرا نہیں ہے, جیسے کہ اعلیٰ حضرت اصول بیان کر چکے ہیں. خیر, جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ ضد کا نہ ہٹ دھرمی کا. ایسے لوگوں کو تو لٹرلی ان لوگوں سے بات کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. لیکن صرف اور صرف یہ معاملہ کس لیے ہو رہا تھا کہ اہل سنت برادران کے اوپر اس طرح کی گمراہی نہ چسپاں ہو. اب رہ گئی معاویہ کی بات. معاویہ کی بات, حضرت عمر حضرت ابو بکر کا جنگوں سے فرار کرنا, لیکن پہلے معاویہ کو تو پیچھے ہی کرائیں. ایک اصول میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کرتا چلوں جو کلیئر کٹ بات ہو جائے. اللہ اکبر. انہوں نے احمد رضا خان صاحب کی کتاب فتاوی رضویہ سے جو اصول پیش کیا تھا, فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 سے انہوں نے عبارت پڑھی تھی کہ جو مولا علی کو خلفاء ثلاثہ پر فضیلت دے وہ بدعتی ہے, شیعی ہے, رافضی ہے. مولوی صاحب دیکھیں, اگر اس اصول پر آپ نے رہنا ہے نا تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ پکے رہیے گا. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس عقیدے کا قائل کون کون تھا اور یہ فتویٰ کس کس پہ لگ رہا ہے. صحابہ پر لکھی گئی جو سب سے پرانی کتاب ہے, حافظ ابن عبد البر, ان کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. ذرا غور کیجیے گا, جلد نمبر 2 ہے جی. امام ابن عبد البر نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 میں مولا علی کا چیپٹر جہاں آتا ہے, یہ رقم نمبر 1875. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آسانی کے لیے, کیونکہ صفحہ ڈسمس ہو جاتا ہے ادھر ادھر, مولا علی کے چیپٹر کو پڑھ لیں جہاں انہوں نے مولا علی کا ذکر کیا. وہ لکھتے ہیں حضرت سلمان, ابو ذر مقداد, حضرت خباب, جابر, حضرت ابو سعید خدری, حضرت زید بن ارقم سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ان حضرات نے, غور کریں, ان حضرات نے حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سارے صحابہ بدعتی, رافضی, شیعی ہو گئے بقول احمد رضا خان بریلوی. حیا کریں, شرم کریں مولوی صاحب, آپ کے یہ فتوے کہاں تک جا رہے ہیں؟ باقی الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے اس بات پہ کہ سارے صحابہ شیعہ ہیں.
جی مولوی صاحب، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، ذرا ادھر دیکھ لیں. سلمان جیسے صحابی، ابو ذر جیسے صحابی پہ، زید بن ارقم جیسے صحابی جن کی مرویات تو بھری پڑی ہیں کتب اہل سنت میں، ابو سعید خدری. خیر، اب کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ ان کے جتنے بھی دلائل ہیں ایک تو ناقابل قبول ہے، عقلی منطقی گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. خیر، اب آ جائیں جی شیخین کا جنگوں سے فرار کرنا. اس مسئلے پر بھی ہم ذرا آپ کے سامنے وضاحت دے دیں. معاویہ کو تو اینڈ پہ پکڑتے ہیں نا. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی حضرت ابو بکر کی عبارت اور کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا، جو مذہب شیعہ کے بطلان پر لکھی گئی ہے، سو کالڈ لکھی خلافت خلفاء پر گئی ہے. ازالۃ الخفا میں یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، کراچی سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 48. یہاں پہ حضرت ابو بکر کی اپنی عبارت موجود ہے. کہتے ہیں کہ جی جب لوگ یوم احد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرق ہو گئے تو میں پہلا شخص تھا جو لوٹ کے واپس آیا. اقرار کیا حضرت نے کہ میں بھاگ گیا تھا، اور لوٹنا ہی تھا. جب مولا علی نے سارا معاملہ سنبھال لیا تو واپس آنا ہی تھا ڈیفینیٹلی. جی مولوی صاحب، قاری ظہور احمد فیضی بیچارے پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ شاہ ولی اللہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ اب اس میں بھی کیا رافضی راوی آئے ہوئے ہیں؟ اور اگر آئے بھی ہو تو اب بھی وہ سکھا ہیں، رافضیوں نے کوئی جرا نہیں ہے. یہ تو لکھی مذہب شیعہ کے خلاف گئی تھی. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا رافضی کون ہوا؟ اور اس سے بڑا نیم رافضی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بعد از کلام باری صحیح بخاری. تاریخ کی کتابیں تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنی ہی نہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی صفحہ نمبر 628 پہ آئیں، اور اس باب کی یہ حدیث نمبر ہے جی آپ کے سامنے 1449 1449. یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کتنی سخت عبارت موجود ہے حضرت عمر کی. ادھر یہ حال ہوا کہ مسلمان بھاگ نکلے، میں بھی ان کے ساتھ بھاگا. دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر لوگوں میں جمع ہوئے ہیں. یہ خدا کی قسم میں حیران ہوں. میں نے پوچھا یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اللہ کی مرضی، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو جنگوں سے بھاگ رہے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، امر خدا. اللہ نے کب امر دیا میرے حبیب کو چھوڑ کے بھاگو خطرے کی زد میں؟ نہ کوئی خوف خدا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوں. عزیزان، آج کی آخری دلیل معاویہ کے بارے میں انہوں نے اس بیچارے کا جینا آرام کیا. معاویہ صحابی نہیں، معاویہ صحابی نہیں ہے معاویہ صحابی، کیونکہ صحبت کے اصول پہ وہ پورا نہیں اترتا. نہیں ہے صحابی. آئے میں دلیل دوں. اور آپ تو کاپی پیسٹ بریلوی ہیں، کاپی پیسٹ. اور معاویہ کی زبان سے ایک دلیل دے کے جائیں گے، وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہندوستان کے بریلی شریف کے جو اصلی بریلوی علماء ہیں ان کی عبارت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے پاس بفیضان نظر مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی اور اس رسالے کی ترتیب کی انوار حسین بخاری چشتی صاحب نے، یہ یو پی انڈیا ہندوستان سے چھپا ہے، الیاس قادری کے خلاف فتنہ عطاریہ خارجیہ. اس میں صفحہ نمبر 4 پہ بالکل سٹارٹ پہ وہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں جی؟ حضرت امام مجتبیٰ کو جو خلیفہ راشد ہے ان کے قتل کا ذمہ دار بھی معاویہ ہے، ام المومنین عائشہ کا قاتل بھی معاویہ ہے، ان کے علاوہ کثیر صحابہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں افراد کو ناحق قتل کرنے والا بھی معاویہ ہے. شاباش، یہ ہے جی صحابی، کلہم عدول. یہ ہے صحابی آپ کا. کثیر صحابہ کو قتل کیا، امام حسن کو شہید کروایا، حضرت عائشہ کو قتل کروایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی مفتی صاحب، بھیا ماں کے قاتل کو کب تک رضی اللہ اور صحابی اور عادل کہتے پھرو گے؟ اگر یہ عدالت ہے حضرت عائشہ کا قتل بھی معاف ہے. پھر اگر یہ آپ کے نزدیک صحبت کا معیار ہے تو حضرت عائشہ کی عفت کہاں گئی؟ خیر، اب ان کی مرضی ہے. ویسے بڑا کہتے ہیں شیعہ حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہیں، تو یہ توہین نہیں ہے. توہین کرنا تو کچھ قتل کروانا کیا ہوتا ہے بھائی؟
صحابہ کلہم عدول ہیں، چلیں ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم اس جعلی اصول کو مان بھی لیتے ہیں. صحابہ کے اوپر تنقید کرنے والا تو چلے ہو گیا کافر، اور جو عمار یاسر جیسے صحابی کو قتل کروا دے، امام مجتبیٰ کو شہید کروا دے، حضرت عائشہ کو قتل کروائے اور کثیر صحابہ کو شہید کروائے، وہ کون ہے؟ طعن کرنے والا کافر ہے، منافق ہے، بدبخت ہے. تو جو صحابہ کو قتل کروا رہے اس سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے مفتی اعظم ہند کے الفاظ ہیں جو اصلی بریلوی ہیں، کاپی پیسٹ بریلوی نہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے. چلیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں یار، ڈائریکٹلی معاویہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور اس نے یزید کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں. آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی ناصبی، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے جنہوں نے معاویہ کے اوپر لکھی تھی. امیر میں کہنا نہیں ہے، امیر تو قطعا نہیں کہوں گا اس کو میں، میرا امیر صرف علی ہے. صفحہ نمبر 78 پہ انہوں نے یہ نور العین فی مسجد الحسین سے جو عبارت نقل کی ہے معاویہ کی، یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے جی اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین اور ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا حق ہے. خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ حسین، ان کے والد اور اہل بیت کا حق ہے. اس میں اپنے آپ کو بھی رگڑا لگا گیا اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کو بھی اس نے چھکا مار دیا. حق ہی اہل بیت کا ہے. اگر معاویہ صحابی ہے، عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کاتب وحی ہے، سب کچھ ہے بقول آپ کے، اللہ کہنے کی بس کسر رہے گی، باقی سب کچھ ہی ہے. ہاں کیوں مفتی صاحب؟ معاویہ کے بارے میں آپ ساری باتیں کلیئر کٹ کر لیں تو پھر معاویہ کی بات بھی ماننا پڑے گی. وہ کہہ رہا ہے خلافت ہمارا حق نہیں ہے، حق ہی اہل بیت کا ہے. جب حق ہی اہل بیت کا ہے تو کیوں ڈاکے مارے، کیوں جتھا بنا کے، پارٹی بنا کے مولا علی کے خلاف خروج کیا، کیوں اس طرح کی ہر دھرمیاں دکھائیں؟ تو یار مفتی صاحب خدا کی قسم، آپ جیسے لوگ جب آ کے سامنے بیٹھ کے یہ دلائل وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں مجھے ترس آ رہا ہوتا ہے. کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مولوی صاحب کہ اس طرح بیٹھ کے ایک عام بیچارے بندے کو، آپ کو مناظرے کا شوق ہے، بسم اللہ ہم حاضر ہیں. جس بندے کو مناظرے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے اسے گھیر گھار کے بیٹھنا اور پھر اس کے سامنے آوازیں کسنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شوق چڑھا ہے مناظرے کا، بسم اللہ آئیں، ہم راضی ہیں، ہمارے ساتھ کریں. جو مناظرے کے اہل ہیں ان کے ساتھ آئیں. وہ بیچارہ تحریری میدان کا بندہ ہے، ہم تقریری میدان کے ہیں. ہمارے ساتھ آئیں، دو ٹوک بات کریں، نہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیے تو بات کیجیے گا. اور خدا کا نام ہے مناظرے میں اگر آپ کا دل کرے آنے کا، اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کوئی اچھی سی اردو لغت کی کتاب پکڑ کے اپنی اردو درست کر لیں. خدا را آپ کو اوپر سے دیکھ کے کتابوں کے نام پڑھنا نہیں آتے، خدا کا نام ہے یار مولوی صاحب پہلے اپنی اردو درست کر لیجیے گا، تاکہ مناظرے کے دوران مجھے بار بار آپ کو ٹوکنا نہ پڑے کہ آپ کے تلفظ میں یہاں بھی غلطی ہے، یہاں بھی غلطی ہے، یہاں بھی غلطی ہے. عزیزان دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی اسی طرح ہم ان نواسب کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرتے رہیں گے. So we'll meet you in the next video. Till then, take care. اللہ حافظ.